السلام علیکم۔ ہاؤ ٹو ٹیک باتھ آفٹر پیریڈس۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیریڈس کے بعد نہانا کیسے ہے، جس سے ہم پاک ہو سکے اور نماز پڑھ سکے اور قرآن پڑھ سکے اور باقی تلاوت بھی کر سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نجاست کی۔ نجاست یعنی ناپاکی۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی جس سے غسل فرض نہیں ہوتا، جس کے ہونے سے ہمیں نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم وضو کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری نجاست جس سے غسل فرض ہوتا ہے، جس کے ہونے کے بعد بنا غسل کیے نماز نہیں ہوتی، ہمیں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نجاست یعنی ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جس سے ہونے سے غسل کیے بنا نماز ہو جاتی ہے اور آپ پاک ہی رہتے ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، وائٹ ڈسچارج۔ دوسری نجاست جس کے ہونے سے غسل کیے بنا نماز نہیں ہوتی اور آپ پاک نہیں ہوتے۔ نمبر 1، پیریڈس کے بعد نہانا یعنی غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، نائٹ فال یعنی کہ نیند میں ڈسچارج کا ہونا۔ نمبر 3، انٹرکورس، ہم بستری۔ نمبر 4، ماسٹربیشن۔ نمبر 5، نفاس یعنی جو خون بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک آتا ہے۔ ان چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی آپ غسل کیے بنا نماز نہیں پڑھ سکتے اور قرآن نہیں پڑھ سکتے اور تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ غسل یعنی جس سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ نہانے کا صحیح طریقہ یعنی غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس سے آپ نماز پڑھ سکیں اور پھر سے پاک ہو سکیں۔ غسل کے دو طریقے ہیں، ایک فرض طریقہ، دوسرا سنت طریقہ۔ سب سے پہلے فرض طریقے کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ نہانے کے لیے باتھ روم میں جائیں، سب سے پہلے اپنی نجاست یعنی ناپاکی والے پارٹس کو دھونا ہے، پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ہے۔ اس کے بعد ایک بار منہ میں اچھی طرح پانی بھر لیں اور پانی بھر کر کلی کرنی ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، پانی اس ہڈی تک پہنچ جائے جو آپ کی ناک میں نرم محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ ہاتھ سے اپنی ناک کو ٹچ کریں گے، آپ کو نرم ہڈی محسوس ہوگی، اس ہڈی تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا، اپنے بالوں کو جڑوں تک دھونا ہے اور پانی اس طرح ڈالے کہ باڈی کا ایک بھی پارٹ سوکھا نہ رہے اور ایک بھی بال سوکھا نہ رہے۔ یہ نہانے کا فرض طریقہ ہے، یعنی غسل کا فرض طریقہ ہے۔ آپ نے غسل کے فرض ادا کر دیے، اب آپ نماز قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہو گئے۔ اگر آپ فرض ادا کر لیں تو بھی غسل ہو جائے گا، اب آپ نماز اور قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں غسل کے سنت طریقے کی۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے، جب آپ نہانے کے لیے یعنی غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں جائیں تو سب سے پہلے پاک ہونے کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھوئیں۔ پھر بدن پر کہیں نجاست یا ناپاکی لگی ہو تو اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ پھر اس کے بعد پورا وضو کر لیں۔ وضو میں جو کلی کریں گے اور ناک میں جو پانی جائے گا، ناک میں وضو کے وقت جو پانی ڈالتے ہیں اس میں وہ غسل کے 2 فرائض ادا ہو جائیں گے، یعنی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ پھر سر پر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی یعنی رائٹ شولڈر پر پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد بائیں کندھے پر یعنی لیفٹ شولڈر پر پانی ڈالنا ہے اور پانی کو اس طرح ڈالنا ہے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی بال اچھے سے سوکھا نہ رہے، اچھے سے سب میں پانی پہنچ جائے۔ صابن وغیرہ سے بھی بدن کو مل سکتے ہیں۔ اس کا خاص خیال رہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک بھی اچھے سے پہنچ جائے۔ اگر کوئی بھی حصہ سوکھا رہا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی ٹائٹ چیز جیسے چین، انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو ان کو تھوڑا ڈھیلا کر لیں یا اتار دیں تاکہ ان کے اندر تک بھی پانی پہنچ جائے، اور اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کرنا، نہاتے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف نہ رکھیں۔